الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے القابات سے پکارا۔ ان القابات میں سے ایک لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی ذات نے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک رحمت وہ ہے جو آگے اپنے میرے نبی نے تقسیم کی، بلکہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بھی رحمت تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود مبارک یہ بھی رحمت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا وہ نظام بھی رحمت ہے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو صحابہ اکرام کو وہ دین دیا یہ دین بھی رحمت ہے۔ اور اس نظام کو اللہ کے نبی کے سے لے کر نظام اگر ہم دنیا میں نافذ کر دیں تو پوری دنیا کے اندر امن بھی قائم ہو جائے گا، پوری دنیا کے اندر جو ہے خوشحالی بھی برپا ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ اکرام کا جمگٹا لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، عدی بن حاتم طائی یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ عدی بن حاتم طائی حاتم طائی کے بیٹے ہیں۔ حاتم طائی کی سخاوت سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ حاتم طائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا زمانہ اس نے پایا ہے، تو اس کا بہت بڑا علاقے کے اندر سخاوت کی وجہ سے ضرب المثل بن گیا کہ لوگ کہتے تھے جس کو سخاوت کے ساتھ نسبت کرتے تو حاتم طائی کی طرف نسبت کر دیتے کہ فلاں آدمی تو حاتم طائی کی طرح سخی ہے۔ تو حاتم طائی کا بیٹا یہ عدی بن حاتم طائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل کرتے ہیں بخاری میں۔ یہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک جو ہے کوئی آدمی آیا، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آدمی داخل ہوا، اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، فلاں جگہ سے میں آیا ہوں، ہمارے علاقے کے اندر قحط ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، غربت آ گئی ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے آ کر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اپنی عرض سنائی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آدمی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے دوسرا آدمی آیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں فلاں قبیلے، فلاں خاندان، فلاں علاقے سے آیا ہوں، اللہ کے نبی ہمارے علاقے میں چوریاں بہت ہیں، ڈاکے بہت شروع ہو چکے ہیں، لوگ دن رات کو چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، بہت زیادہ چورا گری شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی بات کو بھی سنا لیکن جواب نہ دیا۔ فرمایا وہ آدمی بھی آ کے بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے عدی بن حاتم طائی کہتے میری طرف میرے نبی متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا کیا جی؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عدی اگر اللہ تجھے کچھ عمر دے تو اپنی انصار کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اب اللہ کے نبی عدی بن حاتم طائی کو جو کہہ رہے ہیں، حاتم طائی کا بیٹا ہے یہ عدی بن حاتم طائی، اس کی عمر کتنی ہے عدی کی؟ محتاط قول کے مطابق اس کی عمر جو لکھی جاتی وہ 180 سال ہے عدی بن حاتم طائی کی، اور جس وقت اس نے کلمہ پڑھا ہے اس وقت اس کی عمر تقریباً 150 سال تھی، پورا جو ہے بوڑھا بابا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی اگر اللہ کی ذات نے تجھے جو ہے کچھ عمر دی تو اپنی انصار کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ فرمایا ہیرا مقام سے ایک عورت چلے گی اور بیت اللہ کی طرف آئے گی، حج عمرہ کرے گی اور اکیلی عورت واپس جائے گی، اللہ کے علاوہ اس کے دل میں کسی کا کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا۔ ہیرا جو کوفے کا شہر تھا، یعنی کوفے سے اگر عورت چلے گی اور بیت اللہ کی طرف آئے گی، وہاں حج عمرہ کر کے واپس اکیلی تنہا عورت جائے گی، زیور سے راستہ ہوگی، سامان لدا ہوا ہوگا۔ فرمایا پورے راستے کے اندر اللہ کے علاوہ اس کے دل کے اوپر کسی کا کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے۔ عدی بن حاتم طائی کہتے میں نے اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا۔ اب نبی کی بات تھی، یقین تو تھا کہ اللہ کے نبی کی بات کے اوپر یقین تو تھا، لیکن فرمایا میرے دل کے اندر یہ بات گھوم رہی تھی کہ اگر ہیرا مقام سے عورت چلے جو کوفے کا شہر ہے، مکہ مکرمہ تک وہ عورت آئے، راستے کے اندر میرے قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو جو ہے کسی چیز کو گزرنے نہیں دیتے، وہ تو چوریاں کرتے ہیں، وہ میرے قوم کے لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ مر جائیں گے یا کہاں چلے جائیں گے؟
فرمایا یہ میرے ذہن کے اندر سوال گھوم رہا تھا لیکن میں نے سوال نہ کیا اللہ کے نبی سے، لیکن میرے دل کے اندر یہ بات چل رہی تھی۔ اب نبی کی بات تھی، ایمان تو تھا، نبی پر یقین تو تھا۔ فرمایا ابھی میں یہ بات سوچ ہی رہا تھا، اللہ کے نبی نے دوسری بات کر دی۔ فرمایا عدی اگر اللہ تجھے اور عمر دے، فرمایا انہیں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا، فرمایا کہ لوگ جو ہے اپنا صدقہ زکوٰۃ لے کر کے کھڑے ہوں گے، فرمایا کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ دوسری بات کی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کر دی اور فرمایا عدی تو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا، فرمایا کسریٰ فتح ہوگا، کسریٰ کے کنگن آئیں گے اور آ کر مدینے والوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں میں نے پچھلی باتوں پہ تو خاموش رہا، لیکن جب اللہ کے نبی نے یہ بات کی کہ فرمایا کسریٰ فتح ہوگا، کسریٰ سے ایک سونے کے کنگن آئیں گے اور آ کر تقسیم کیے جائیں گے، اب میں خاموش نہ رہا۔ کسریٰ اس وقت کا سپر پاور جو ہے، سپر پاور طاقت تھی، وہ فتح ہوگا۔ اور فتح کون کریں گے؟ فرمایا یہ نہتے مسلمان کریں گے جن کی حالت یہ ہے کہ بھوک پیاس کی وجہ سے ان کے پاس پہننے کے لیے چیزیں نہیں ہے، فرمایا یہ لوگ اس کو فتح کریں گے۔ حاتم طائی کہتے ہیں کہ عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا یا رسول اللہ کس کسریٰ کی بات کرتے ہو؟ کسریٰ بن ہرمز؟ تو میں نے کہا نہ، اللہ کے نبی نے فرمایا نام، ہاں وہی کسریٰ بن ہرمز، وہ فتح ہوگا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے یہ تین باتیں کی۔ عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں، فرماتے کہ میں نے سب سے پہلے ہیرا مقام سے ایک عورت کو چلتے ہوئے بیت اللہ کے اندر آ کر حج کرتے ہوئے دیکھا، جو اکیلی عورت آئی تھی، آ کر حج کر کے گئی، اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، اس نے کہا میں اکیلی آئی ہوں، ہیرا مقام سے چلی ہوں، عمرہ کر کے واپس جا رہی ہوں، فرمایا راستے میں مجھے کوئی خطرہ نہیں، کسی کا خوف ڈر نہیں تھا، اکیلی آئی ہوں، اکیلی واپس جاؤں گی۔ اللہ کے نبی کی یہ پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھی، اللہ کے نبی کی بات سچی ہوئی۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے کہا تھا، فرمایا کہ عدی تو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے گا، کسریٰ فتح ہوگا، کسریٰ کے کنگن آئیں گے۔ عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں پھر وہ زمانہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا، کسریٰ فتح ہوا، بلکہ فتح نہیں ہوا، ان فتح کرنے والوں کے اندر میں خود بھی موجود تھا، اس جو ہے وہاں پہ مال غنیمت ان سونے کنگنوں کو اٹھانے والوں کے اندر میں خود بھی موجود تھا۔ کسریٰ فتح ہوا، سونے کے کنگن آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سونے کے کنگن سراقہ بن مالک کو پہنائے۔ فرمایا دوسری بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ثابت ہوئی جو اللہ کے نبی نے فرمائی تھی۔ فرمایا یہ دو باتیں بخاری شریف کے اندر وہ فرماتے ہیں، یہ دو باتیں تو میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ تیسری بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی تھی، فرمایا کہ وہ وقت آئے گا، فرمایا مدینے کے اندر لوگ اپنی زکوٰۃ لے کے کھڑے ہوں گے، اپنا عشر مال لے کے کھڑے ہوں گے، لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا اس تیسری بات کے انتظار کے اندر ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ جس طرح سونے والے کو یقین ہوتا ہے کہ صبح کا سورج طلوع ہوگا، ہر صبح کا سورج طلوع ہوگا، تو فرمایا یقین کے ساتھ تیسری بات کے انتظار کے اندر بھی ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے نظام ہی ایسا دیا کہ وہ ان لوگوں کے اندر میرے نبی نے آ کر محنت کی ہے کہ جو ڈاکو تھے، جو رہزن تھے، میرے نبی نے ایسا نظام دیا کہ رہزن پھر راہبر بنے ہیں، پھر وہ لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے ایک دوسرے کے اوپر جان دینے والے بنے، ایسا میرے نبی نے نظام دیا۔ آج بھی اگر چاہتے ہیں ملک کے اندر امن قائم ہو جائے، آج بھی اگر چاہتے ہیں یہ چوریاں ڈاکے ختم ہو جائیں، آج بھی اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کر دیجئے، آج بھی کامیابیاں، عزتیں اور عزت کی فراوانی ہمارے قدم چومے گی۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر پیغمبر کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔